بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ درود و سلام اللہ کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج ہم جس ہستی کا تذکرہ کریں گے وہ انبیاء کرام میں ایک نہایت عظیم نبی تھے۔ وہ پہلے رسول ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام کے بعد کی نسلیں بہت نیک تھی، پر تقریباً 1000 سال بعد شیطان نے ان لوگوں کو بہکا دیا اور کہا کچھ نیک اور بزرگ لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کے بت بنا لو۔ تو لوگوں نے کچھ بزرگوں کو عزت دینے کے لیے ان کے بت بنا لیے۔ اس وقت تو بتوں کی پوجا نہیں ہوئی، مگر کچھ نسلوں کے بعد آہستہ آہستہ ان بتوں کو پوجنے لگے۔ کفر اور شرک عام ہو گیا، ایک اللہ کی عبادت بند ہو گئی۔ تب اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس وقت انسان کی عمر زیادہ ہوتی تھی اور اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی دعوت دی۔ سورہ نوح میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یقیناً نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ اپنے قوم کو ڈراؤ اور خبردار کرو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آئے۔ میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کھلا ہوا ڈر سنانے والا ہوں۔ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ نوح علیہ السلام تبلیغ کے کام میں بہت محنت کرتے تھے۔ دن رات لوگوں کو گھروں میں جا کر اللہ کی دعوت دیتے تھے۔ آپ نے دن رات چھپ کر اور اعلانیہ ہر طریقے سے قوم کو سمجھایا، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ کام کرتے کرتے 950 سال گزر چکے تھے، پھر بھی چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ انہوں نے کہا، اے نوح، تم ہمارے پاس آئے ہو تاکہ ہمیں ہمارے معبودوں سے روک دو، اور تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کا تم ہمیں ڈر سناتے ہو۔ نوح علیہ السلام کی قوم سال در سال برائی میں مبتلا ہوتی گئی۔ نوح علیہ السلام کو پریشان کرتے تھے اور کوئی ایمان نہیں لایا، صرف کچھ لوگوں کو چھوڑ کر۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، آپ کی قوم میں سے جو ایمان لے آیا اس کے سوائے کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس آپ ان کاموں سے غمگین نہ ہو۔ پھر اللہ نے وحی کر دیا اور بتا دیا کوئی ایمان نہیں لائے گا تو وہ نا امید ہو گئے اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بھی باقی نہ چھوڑ، کیونکہ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ نوح علیہ السلام نے جب اللہ کو پکارا، اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کے لیے وحی کی، لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائی جائے۔ تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو ان کے مدد کے لیے بھیجا۔ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، ان کے آس پاس درخت نہیں تھا اور نہ پانی تھا۔ انہوں نے بہت سے درخت اگائے، پھر اس کو کاٹے اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کرتے رہے۔ لوگ نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا بہت مذاق بناتے اور کہتے یہ کیسا مجنون ہے جو پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے، کہاں پانی اور کہاں کشتی۔ دھیرے دھیرے بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی۔ ایک جگہ آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ کشتی 100 سال میں تیار کی۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز اور نچائی 30 گز اور چوڑائی 50 گز تھا، اور اندازے کے مطابق اس کی لمبائی 1 کلومیٹر سے زیادہ تھا اور گہرائی 30 ہاتھ تھا۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلا ہوا نہیں تھا، بلکہ اسے نیچے سے جیسے بند کیا گیا تھا اوپر سے بھی ویسا ہی بند کیا گیا تھا، تاکہ اوپر سے جو بارش برسے اس سے کسی کو نقصان نہ ہو۔ اس کشتی کا 3 فلور تھا، ہر فلور پر ایک ایک دروازہ تھا۔ جب کشتی مکمل ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اپنے ایمان والے ساتھیوں اور خاندان والوں کو کشتی میں سوار کر لو۔ پھر اللہ نے آسمان اور زمین سے پانی کھول دیا اور سیلاب آ گیا۔ اس سیلاب نے دنیا میں رہنے والے انسان، جانور سب کو غرق کر دیا۔
طوفان کا پانی پہاڑوں سے بھی اوپر ہو گیا، اور اس سیلاب میں صرف نوح علیہ السلام کی کشتی باقی رہی۔ صرف وہی لوگ اور جانور باقی رہے جو کشتی میں سوار تھے۔ اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی میں سوار نہ ہوا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اے میرے بیٹے، اس کشتی میں آ جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ اس نے کہا، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پہ پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج کوئی نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جس پہ اللہ رحم کرے۔ باپ بیٹے کے درمیان گفتگو جاری تھی۔ طوفان کی ایک موج نے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا تو وہ پکار اٹھے، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا، اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا، وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ کفر نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا، آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگیں جس کا آپ کو علم نہ ہو۔ نوح علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے اور فوراً اللہ سے توبہ کی۔ فرمایا، اے میرے پروردگار، میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خرابی والوں میں ہو جاؤں گا۔ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی اور سارے جانوروں کی نسل کو لیے پانی کی تیز لہروں پر بلندی سے چل رہا تھا، مگر زمین پر انسان، جانور، پرندے سب غرق ہو گیا تھا۔ ان میں سے کوئی باقی نہ بچا تھا۔ اگر کوئی بچا تھا تو وہ تھے کشتی والے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی لگ بھگ 6 مہینے تک اس کشتی میں رہے۔ آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی نگل لے۔ زمین نے سارے پانی نگل لیا اور زمین خشک ہو گئی، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر آئیے، آپ سب پر برکت نازل ہوگی اور ان نسلوں پر بھی جو آپ سے پیدا ہوگا۔ پھر صرف نوح علیہ السلام سے آگے کی نسل شروع ہوئی، اور زمین پر ان کے اولاد کے سوا اور کسی کی نسل باقی نہ رہی۔ سارے جانوروں کی نسلیں بھی یہیں سے شروع ہوئی۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے جن سے دنیا کی نسلیں آگے بڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو سلامتی اور برکتوں کے ساتھ نئی زندگی آغاز کرنے کا حکم دیا۔